بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. باب ما جاء في العيدين والتجمل فيهما. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے اور اس میں جو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اس سے استدلال کیا ہے وہ یہ کہ عیدین کے موقع پر خوبصورت لباس پہننا اچھی بات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے سنت بھی ہے. استدلال اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ یہ جبہ خرید لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے تجمل کریں، یعنی اچھا خوبصورت لباس پہنیں. تو ایک تو عیدین کا ذکر کیا اور ایک وفود کا کہ جب عیدین کے موقع پر آپ باہر تشریف لائیں تو یہ جبہ پہن لیا کریں، اور اگر وفود آپ کے پاس آئیں تو اس وقت بھی پہن لیا کریں. تو اس پر آپ نے اس وجہ سے تو انکار کیا کہ یہ حریر کا جبہ ہے جو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بھئی عیدین کے لیے تجمل کریں اور وفود کے لیے تجمل کریں. اس پر اعتراض نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ دونوں مواقع پر تجمل کرنا جائز ہے. جی. باب الحراب والدرق يوم العيد. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهها ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما خرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال لي حسبك قلت نعم قال فاذهبي. یہ بتلا رہے ہیں کہ عید کے دن میں بعض ایسے کام مشروع ہیں جو ایک طرح سے کھیل کود سے متعلق ہیں. تو اس میں دو واقعے ذکر کیے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس دو لڑکیاں تھیں تغنیان بغناء بعاث، جو بعاث کے گانے گا رہی تھیں. بعاث ایک جنگ کا نام ہے جو اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے ان کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی اور کافی عرصے تک سالوں تک جاری رہی تھی. اس میں دونوں طرف سے قصیدے کہے گئے تھے. ہر ایک قبیلے نے اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے دشمن کی حجب کرتے ہوئے قصیدے کہے تھے. تو ان قصیدوں میں سے کوئی قصیدہ تھا جو وہ لڑکیاں گا رہی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بستر پر لیٹ گئے
اور اپنا چہرہ مبارک جو ہے اس طرف سے پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ فرمایا کہ مزمارت الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گانا ہو رہا ہے اور وہ دف پر بجا رہی تھی، دف بجا کر گا رہی تھی، تو اس کو فرمایا کہ شیطان کی بانسری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجائی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دعہما، انہیں گانے دو۔ فلما غفلا، پھر جب آپ نیند میں آ گئے، یعنی آپ کے اوپر نیند طاری ہوئی، تو غمزتہما، تو میں نے ان کو چٹکی دی ان کی، تو خرجتا، وہ دونوں چلی گئیں۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ خود اس میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ لیٹ گئے اور چہرہ بھی دوسری طرف پھیر لیا، خود شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تو آپ نے صدیق اکبر کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ چھوڑ دو، ان کو گانے دو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، لہذا اس موقع پر اگر بچیاں گا رہی ہیں تو ان کو گانے دو۔ تو اس سے یہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ فی الجملہ یہ عمل جائز ہے، کیونکہ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ اس کے اوپر تنبیہ فرماتے، نکیر فرماتے۔ یہاں نہ صرف یہ کہ نکیر نہیں فرمائی بلکہ نکیر پر نکیر فرمائی، حضرت صدیق اکبر کی نکیر پر آپ نے نکیر فرمائی اور کہا کہ نہیں، ان کو گانے دو۔ تو معلوم ہوا کہ عید کے مواقع پر یا خوشی کے مواقع پر اگر کوئی گانا گائے اور وہ گانا جو ہے وہ چاہے دف پر ہی کیوں نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اور طرز عمل ہے اس حدیث میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ مقتدی لوگ اس میں براہ راست شریک ہوں، اسی لیے آپ نے اپنا چہرہ انور اس کی طرف سے پھیر لیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دف پر گانا خوشی کے مواقع پر، خاص طور پر عید کے موقع پر یا کوئی نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، تو اس موقع پر دف کے اوپر گانا جو ہے وہ جائز ہے، عورتوں کا بھی جائز ہے، لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ مقتدی خود اس میں شریک ہو۔ اب اس سے بعض اوقات لوگ استدلال کرتے ہیں موسیقی کے جواز پر کہ موسیقی ہر طرح کی وہ اس سے جائز معلوم ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ان کو منع کرتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث سے دف کی اجازت معلوم ہوتی ہے، اور دف جو ہوتا ہے وہ ایسا آلہ ہے کہ اس میں لہو کا پہلو کم ہے اور اعلان کا زیادہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ڈھولک، وہ تو دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، اور دف جو ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، اور اس کو عام طور سے اعلان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اس کی حرکات کو کچھ منضبط کر کے اس کو غنا کے طور پر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر دف پر غنا ہو تو یہ اس حدیث سے جواب اس کا معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسرے آلات موسیقی جیسے بربط ہے یا بانسری ہے یا اور دوسرے قسم کے آلات ہیں، تو ان کے بارے میں جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اہل ظاہر ایک تو جواز کے قائل ہیں اور دوسرے بہت سے صوفیاء کرام کی طرف منسوب ہے کہ وہ اس کو جائز کہتے تھے۔ جیسے قوالی ہوتی ہے نا، قوالی میں وہ ڈھولک بھی بجتا ہے تو اس کو وہ جائز کہتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کے اوپر بہت مفصل بحث کی ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ آلات کی دو قسمیں ہیں. ایک آلہ وہ ہے جو فساق کا شعار ہے، یعنی فساق استعمال کرتے ہیں، اور وہ لہو و طرب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ تو ہے ممنوع. لیکن جو آلات کے فساق کا شعار نہیں ہیں اور ان پر کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے جو مباح ہے، یا اس کے اوپر کوئی غزل پڑھی جا رہی ہے کہ جو مباح ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں جائز ہے. اس کی مثال انہوں نے دی ہے عود، کہ عود جو آلہ ہوتا ہے وہ درست ہے اور جائز ہے اس کا استعمال کرنا. امام غزالی نے تو اتنا ہی کہا تھا. امام غزالی کی احیاء العلوم کے اوپر شرح ہے علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اتحاف السعادت المتقین کے نام سے، بہت بڑی شرح ہے. اس میں تو انہوں نے بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا ہے کہ وہ بھی آلات کے جواز کے قائل تھے. اس میں خاص طور پر حضرت اللہ ابن زبیر کا خصوصی طور پر ذکر ہے، اور یہ بھی مذکور ہے کہ جب وہ کوئی کنیز خریدتے تھے، باندی خریدتے تھے، تو پہلے اس سے گانا گواتے تھے کہ اچھا گانا گاتی ہے یا نہیں. اگر اچھا گانا گاتی ہو تو پھر تو اس کو خرید لیتے تھے، ورنہ نہیں. اس طرح کی بہت سی روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. لیکن وہ روایتیں جو ہیں اگر دیکھا جائے تو سند کے اعتبار سے ساقط الاعتبار ہیں. ان کے مقابلے میں مزامیر کی ناجائز ہونے کے اوپر جو روایات ہیں وہ بہت کثرت سے ہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر مستقل رسالہ ہے کشف العنا عن وصف الغنا، جو احکام القرآن کا حصہ ہے. اس کا اردو ترجمہ کروا کر میں نے اسلام اور موسیقی کے نام سے شائع بھی کیا ہے. تو راجح یہی ہے کہ موسیقی کے جو آلات ہیں ان کے ساتھ غنا کرنا یہ ممنوع ہے، لیکن دف کے ساتھ جائز ہے. اور بغیر آلات کے غنا کے اوپر بھی بعض مرتبہ کلام ہوا ہے کہ بہت سے حضرات جو ہیں وہ غنا تو کرتے تھے بغیر مزامیر کے، تو اس کو جائز کہتے تھے، اور بعض اس کو بھی ناجائز کہتے تھے کہ اس سے جو ہے انسان لہو میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ بغیر آلات کے کرنا جائز ہے، آلات کے ساتھ جو ہے منع ہے، سوائے اس کے کہ دف پر ہو. جی. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. جی. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. یہاں ایک جملہ بیچ میں آیا ہے وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن، تو معلوم ہے یہ کوئی پیشہ ور قسم کی مغنیات نہیں تھیں، بلکہ عام لڑکیاں تھیں اور سادگی کے ساتھ گا رہی تھیں، تو اس کی اجازت ہے. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ فن کے طور پر مغنی کا باقاعدہ فن سیکھ کر پھر وہ مغنی بنتا ہے. تو اس سے اشارہ اس طرف لگ رہا ہے بظاہر کہ باقاعدہ اس کو پیشہ بنانا یا اس کے اندر قواعد و ضوابط جو ہوتے ہیں موسیقی کے ان کے خیال رکھ کر اس کو موسیقی کو اپنانا یا گانے کو وہ پسندیدہ نہیں ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج.
بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرج بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن بطرا. عید الفطر کے اندر مستحب یہ ہے کہ آدمی عید کو جانے سے پہلے کچھ کھا لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کا کھانا منقول ہے، تو کھجور کھا لینا بہتر ہے. اور عید الاضحیٰ میں بہتر یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے جائے، اور پھر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے جو قربانی کا گوشت کھائے. لیکن یہ مستحب ہے، اس کے خلاف کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے. جی. باب الأكل يوم النحر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. یہ ایک حدیث ہے جو بہت بار بار آئے گی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں کہ جو قربانی ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہوئی، اس کو پھر اعادہ کرنا ضروری ہے. یہ مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا. تو ایک صحابی تھے حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے. جب آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو ایسا کیا کہ پہلے ہی عید کو جانے سے پہلے ہی میں نے قربانی کر لی، اور وجہ یہ بتائی کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کو گوشت کی خواہش ہوتی ہے، اور میرے ساتھ میرے قریب میں کچھ پڑوسی ہیں جو بیچارے غریب قسم کے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان کو گوشت پہنچ جائے. اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن چونکہ قربانیاں بہت ہوتی ہیں، لوگ بہت گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو جو پہلے گوشت پہنچ جائے اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے. بعد میں جو آتا رہتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو اس سے ایک طرح کا تقدر پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ گوشت آ گیا، اس کا کیا بنائیں. تو اس واسطے میں نے سب سے پہلے قربانی کر کے اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اعادہ کرنا ہوگا، قربانی نہیں ہوئی تمہیں دوبارہ قربانی کرنی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو ہے تو چھوٹی، 6 مہینے کی، سال بھر پورا نہیں ہوا اس کو، لیکن وہ اتنی موٹی تازی ہے کہ بکریوں کے 2 بکریاں جو ہوں گوشت والی، ان سے بھی زیادہ جو تیار معلوم ہوتی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ذبح کر دوں قربانی کے لیے. تو عام طور سے قربانی کے لیے جو جانور ہوتا ہے وہ جیسے بکری ہو یا دمبا ہو یا کچھ ہو تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. تو اور البتہ دمبے کے اندر گنجائش ہے کہ 6 مہینے کا ہو تب بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بکری تھی.
تو بکری کا سال بھر کا ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کی بکری ہے، میں قربان کر دوں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قربان کر دو. اور یہاں جو روایت ہے حضرت انس کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ انہی کی خصوصیت تھی کہ ان کو 6 مہینے کی بکری کی اجازت دے دی یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے. لیکن دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم تو کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ روایت ہے، بار بار آئے گی اور کتاب الذبائح اور میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارا اسی پر انحصار کیا ہے. تو یہاں اختصار کے ساتھ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد. تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے والے کون تھے؟ ابو بردہ ابن نیار. تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم یشتہی فیہ اللحم، یہ دن ایسا ہے کہ اس میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے. وذکر من جیرانہ، اور اپنے کچھ پڑوسیوں کا ذکر کیا کہ ان کو بڑی خواہش ہے گوشت کی. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو آپ نے گویا تصدیق فرمائی کہ ہاں لوگوں کو اس دن گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. یہاں روایت میں تو یہ آ رہا ہے یشتہی فیہ اللحم. بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اللحم فیہ مکروہ، کہ اس میں گوشت جو ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. تو وہ بات ہے جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر شروع میں بھیج دیا جائے تب تو لوگ اس کو اپنے رغبت کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن اگر بہت سی جگہوں سے گوشت آ جائے اور پھر آخر میں پھر آ رہا ہے چلا ہوا، تو بعض اوقات لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. قال وعندی جزاعۃ احب الی من شاتی اللحم، کہا کہ میرے پاس ایک 6 مہینے کی بکری ہے دودھ والی، لیکن وہ گوشت والی 2 بکریوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے، زیادہ تیار ہے وہ، تو میں وہ کر لوں. تو آپ نے ان کو اجازت دی. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ رخصت جو ان کو دی گئی تھی وہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچی یا نہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ لا تجزئ احدا بعدک، تمہارے بعد کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. جی. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن النيار قال البراء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن يكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عندنا عناقا لنا جذعة أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وبه قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياذ بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. فقال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبزت بثوبه فجبزني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد فقد ذهب ما تعلم. یہ پہلے تو وہی حدیث مرفوع ہے کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطر اور اضحیٰ دونوں دنوں میں
عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر فارغ ہو کر لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ اپنے صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو وعظ فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے اور امر فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی سریہ بھیجنا چاہتے ہوں، یقطع بحثا، بحث مراد ہے سریہ، کوئی سریہ بھیجنا ہے، دستہ بھیجنا ہے کسی جہاد کے لیے، تو اس کو متعین کر دیتے تھے۔ قطع سے مراد یہ ہے کہ یہ متعین کر دیتے تھے کہ کون کون جائے گا اس میں، یا کوئی اور حکم دینا ہوتا تو وہ حکم بھی دے دیتے تھے، پھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اسی معمول پر رہے خلفائے راشدین کے زمانے میں، حتیٰ خرجت مع مروان، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں مروان کے ساتھ نکلا، اور اس وقت وہ مدینہ کے امیر تھے، وہ عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھا۔ تو جب ہم مصلی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ممبر رکھا ہے جس کو کثیر ابن السلط نے بنایا تھا۔ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، تو میں نے اچانک دیکھا کہ مروان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس ممبر پر چڑھے قبل اس کے کہ نماز پڑھے، یعنی خطبہ تو نماز کے بعد مسنون تھا نا، لیکن یہ پہلے ہی خطبہ دینے کے لیے نماز سے پہلے ممبر پر چڑھ گیا۔ فَجَبَزْتُ بِثَوْبِهِ، تو میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا، اس واسطے کہ دو باتیں خلاف سنت ہو رہی تھی۔ ایک بات یہ کہ وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا چاہ رہا تھا، اور عیدین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر نہیں لے جایا جاتا تھا، بلکہ بغیر ممبر کے زمین پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ آدمی ممبر پر چڑھ رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ابھی نماز نہیں پڑھی گئی تھی اور نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کر دیا تھا، جبکہ مسنون یہ ہے کہ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے۔ تو میں نے ان کے کپڑے کو کھینچا تو اس نے مجھے کھینچ لیا، فرتفع، اور چڑھ گیا، مطلب میری بات نہیں مانی، اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ غیرتم واللہ، سنت کی تم نے تبدیلی کر دی اللہ کی قسم۔ فقال ابا سعید، تو اس نے کہا اب اے ابو سعید، قد ذهب ما تعلم، جو تم جانتے ہو نا کہ فلاں چیز سنت ہے، اب وہ زمانہ گیا اس کا، یعنی اس کا اپنا اجتہاد یہ تھا۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے پہلے خطبہ اس لیے دیا کہ نماز کے بعد لوگ ہمارے خطبے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، یعنی امید یہ تھی کہ وہ اٹھ کے چلے جائیں گے، خطبہ نہیں سنیں گے، اس واسطے میں نے اس کو پہلے کر دیا۔ تو یہ اس کا اپنا ایک طرح سے شاذ قول ہے اور اسی پر اس نے عمل کیا۔ تو پہلے کہا قد ذهب ما تعلم، تو میں نے کہا ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، کہ میں جو کچھ جانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، وہ اللہ کی قسم زیادہ بہتر ہے اس بات سے جو میں نہیں جانتا۔ تو فقال، تو انہوں نے کہا ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة۔ جی فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة۔ باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. جی وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وبه قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة ثم يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. جی
وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. جی وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اضحیٰ کے دن جب فارغ ہوئے نماز سے اور خطبے سے تو خواتین کے پاس تشریف لے گئے تھے اور خواتین کو کچھ نصیحت فرمائی تھی اور اس موقع پر صدقے کی ترغیب دی تھی. حضرت بلال، عورتیں جو ہے اپنے زیور دے رہی تھی صدقے کے لیے اور حضرت بلال اس کو جمع کر رہے تھے. تو یہاں پر جو حضرت عطا کے شاگرد ابن جریج وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ امام کے لیے یہ حق سمجھتے ہیں، یعنی اس پر حق ہونے کے معنی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اب بھی عید کی نماز کے بعد وہ عورتوں کے پاس جائے اور ان کو جا کر الگ سے تلقین کرے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ذالک لحق علیہ، یہ اماموں کے ذمہ واجب ہے ایسا کرنا. وما لہم الا یفعلوا، اور کیا ہوا ان کو کہ نہیں کرتے یہ کام. ایک طرح سے وہ اس کو واجب سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت واجب ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوپر امر نہ ہو. جی بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبفيوضه وبركاته آمين. قال باب الخطبة بعد العيد. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال اجعله مكانه ولن توفي أو قال تجزي عن أحد بعدك. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوق عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمي فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنن فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
یہ روایت کر رہے ہیں کہ عید کے دن ہتھیار ساتھ لے کے جانا عید الاضحیٰ، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، یہ اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگوں کو منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ وہ ہتھیار لے کر جائیں عید کے دن، الا یہ کہ ان کو کسی دشمن کا خوف ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں ہتھیار نہیں لے جانا چاہیے۔ اس میں روایت نقل کی ہے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی، تابعی ہے مشہور۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا جب ان کو نیزے کی انی لگی ان کے پاؤں کے تلووں میں۔ یہ حج کا واقعہ ہے، یہ حج ہو رہا تھا حجاج بن یوسف کی عمارت میں، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تشریف فرما تھے۔ تو وہاں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے سوار ہو کر، تو کوئی آدمی پاس سے گزرا اور اس نے نیزہ اس کا لگ گیا آپ کے پاؤں کے تلوے میں، اور پھر وہ اتنا زہریلا تھا کہ بالآخر اسی میں وفات بھی ہوئی ہے عبداللہ بن عمر کی۔ تو بہرحال شروع میں جب وہ نیزہ لگا تو زخمی ہو گئے تھے، فلزقت قدمہ بالرکاب، تو ان کا پاؤں جو تھا وہ رکاب کے ساتھ چپک گیا نیزہ لگنے کی وجہ سے۔ فنزلت فنزعتها، سعید بن جبیر کہتے ہیں میں اترا اور میں نے وہ جو نیزہ تھا وہ میں نے کھینچ کر نکالا۔ وذالک بمنی، اور یہ واقعہ منی میں پیش آیا۔ فبلغ الحجاج، حجاج جو اس وقت امیر حج تھا اس کو اس بات کی اطلاع ملی، فجاءہ یعودہ، تو وہ عبداللہ بن عمر کی عیادت کے لیے آیا۔ فقال، تو آ کر کہا حجاج نے کہ لو نعلم من اصابک، کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے کہ آپ کو زخمی کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا انت اصبتنی، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ قال وکیف، کہا کہ میں نے کیسے پہنچائی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ، تم نے ہتھیار اٹھائے اور لوگوں کو اٹھانے کی اجازت دی اس دن میں جس میں کہ ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یا حج کے اندر یا منی کے اندر ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور تم نے ہتھیار لانے کی اجازت دی لوگوں کو تو میرے لگ گئے ہو۔ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ، اور تم نے حرم کے اندر ہتھیار لانے کی اجازت دی جبکہ حرم میں ہتھیار نہیں لائے جاتے تھے۔ تو اس کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ چونکہ تم نے لوگوں کو ہتھیار لانے کی اجازت دی تو اسی لوگ لے کر آئے، اور اسی کی کسی آدمی کی بے احتیاطی سے وہ نیزہ مجھے لگ گیا۔ لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ در حقیقت یہ جو کہا کہ انت اصبتنی، یہ در حقیقت حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس نے ہتھیار لانے کی اجازت دی تھی، بلکہ یہ سب حجاج کا ڈرامہ تھا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جب حجاج بن یوسف کو امیر حج بنایا عبد الملک ابن مروان نے، تو اس وقت ان کو یہ تاکید کی تھی کہ دیکھو میں تمہیں امیر تو بنا رہا ہوں حج کا، لیکن اسی حج میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی شریک ہیں، تو تم کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہ کرنا، بلکہ ان کی اطاعت کرنا، جس طرح بھی وہ کہیں اس طرح کرنا۔ تو اس بات سے اس کو عداوت ہو گئی تھی عبداللہ بن عمر سے، لہذا اس نے کسی کو باقاعدہ بھیجا کہ وہ زہریلا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر کے لگ جائے، چنانچہ اسی میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ لیکن یہ سارا قیاس ہے، کوئی دلیل اس کے اوپر ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم یقینی طور سے یہ کہیں کہ حجاج نے واقعتاً یہ حرکت
حضرت عبداللہ بن عمر کو شہید کرنے کے لیے کی تھی. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده قال كيف هو قال صالح فقال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التكبير إلى العيد. وقال تبکیر دونوں ہیں نسخے، بعض میں تکبیر ہے بعض میں تبکیر ہے. تبکیر زیادہ بہتر ہے. جی. باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح بالسند عبداللہ ابن بسر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اس وقت. اور یہ وقت کون سا ہے؟ نفلیں پڑھنے کا وقت، یعنی اشراق کا جو وقت ہے. تو اشراق کے وقت میں ہم جبکہ اشراق کا وقت باقی ہوتا تھا تو اس وقت ہم عیدین کی نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. اس سے نماز عید کو جلدی پڑھنے کی سنیت معلوم ہوتی ہے. اور افسوس ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت یہ سنت یہ چھوٹ رہی ہے، دیر سے پڑھتے ہیں لوگ. اصل یہ ہے کہ اشراق کے فوراً بعد عید کی نماز ادا کر لی جائے. جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. یہ جو آیت ہے اذکر اللہ فی ایام معلومات، تو اس سے مراد ہے عشر کے دن، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. اور ایام معدودات جو ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ فذکر اللہ ایام معدودات، وہ ایام تشریق ہیں جس میں مینا میں قیام ہوتا ہے. وکان ابن عمر ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، یہ دونوں بزرگ بازار میں نکلتے تھے ایام عشر میں، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک. تو وہاں تکبیر کہتے تھے بلند آواز سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے کہتے تھے. اور لوگ بھی ان کی تکبیر کی وجہ سے پھر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے. یہ وہ تکبیر تشریق سے الگ ہے. یہ ایک تو تکبیر تشریق ہوتی ہے نا، یوم عرفہ سے فجر سے شروع ہوتی ہے، آخر یوم تشریق کے عصر تک ختم ہوتی ہے، وہ واجب ہے. لیکن یہ تکبیر اس کے علاوہ ہے کہ یہ 10 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یہ جب بھی آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں جاتے، اس میں بھی جہراً تکبیر کہنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لہذا یہ بھی ایک طرح کی سنت ہے، اور آج کل یہ سنت بالکل متروک ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے. وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور حضرت محمد الباقر رحمہ اللہ تعالی جو حضرت زین العابدین کے صاحبزادے ہیں،
وہ نفلی نماز کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے. یعنی تکبیر تشریق جو ہوتی ہے وہ فرض نماز کے بعد ہوتی ہے نا، لیکن یہ کوئی نفل پڑھتے تھے تب بھی اس کے ہوتا ہے. تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں تکبیر جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو وہ بہتر ہے، مستحب ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. جی. باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها تكبر يوم النحر. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تکبیر کہتے تھے اپنے قبے میں مینا کے اندر. مینا میں جو خیمہ لگایا ہوا ہوتا تھا وہاں پر تکبیر کہتے تھے. فیسمعوا اہل المسجد، تو اہل مسجد بھی سنتے تھے. فیکبرون، تو وہ بھی تکبیر کہتے تھے. اور اہل اسواق بھی تکبیر کہتے تھے. حتیٰ ترتج منن تکبیرا، یہاں تک کہ منا گونج اٹھتا تھا تکبیروں سے. یہ وہی تکبیر ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، تکبیر تشریق کے علاوہ. وکان ابن عمر یکبر بمنن تلک الایام، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ منا میں ان سب دنوں میں جو ہے وہ تکبیر کہا کرتے تھے. وخلف الصلوات وعلی فراشی وفی فسطاطی، اپنے خیمے میں، ومجلسی وممشاہ، چلتے پھرتے بھی. اور یہ سب دنوں میں کرتے تھے، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 تاریخ بلکہ ایام تشریق تک. وکانت میمونہ تکبر یوم النحر، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تکبیر فرماتی تھیں یوم النحر میں. اور عورتیں جو ہیں وہ بھی پیچھے تکبیر کہتے ہیں خلف ابان بن عثمان اور ابن عبد العزیز لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد. جی. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. یہ محمد بن ابی بکر ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا جبکہ ہم منا سے عرفات جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تلبیہ کے بارے میں کہ تلبیہ پڑھنا بہتر ہے نہیں ہے. کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت انس نے جواب میں فرمایا کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو جا رہے تھے تو راستے میں لوگ تلبیہ پڑھتے تھے تو اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کرتا تھا. اور کبھی لوگ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے تھے تو ان کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں کی جاتی تھی. مطلب یہ کہ دونوں قسم کے ذکر جاری رہتے تھے صحابہ کرام کی زبانوں پر، کبھی تکبیر کبھی تلبیہ. جی. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. جی. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي.
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديثه حفصة قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. عواتق جمع عاتق کی ہے نوجوان عورت کو کہتے ہیں کہ نوجوان عورتیں بھی عید میں جایا کرتی تھیں، البتہ جو حالت حیض میں ہوتی تھیں وہ الگ بیٹھ جاتی تھیں. یہ ثابت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خواتین بھی عید میں جایا کرتی تھیں، بلکہ آپ نے ترغیب دی تھی ان کو جانے کی. لیکن جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حالات مختلف ہوئے اور انہوں نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا تو اس وقت یہ عید میں جانے سے بھی روک دیا گیا تھا. جی. باب خروج الصبيان إلى المصلى. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو قال أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. وقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهلي ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. صلى الله تعالى